وہ رحمت عالم کا لقب جس کو ملا ہے، وہ نور خدا نور خدا نور خدا ہے، وہ اسلام میں جہاں نماز پڑھنے کا حکم ہے، اسلام میں جہاں پر روزہ رکھنے کا حکم ہے، اسلام میں جہاں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، اسلام میں جہاں صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا فرض ہے، تو اسی طریقے سے اسلام میں ظلم کرنا بھی حرام ہے۔ ظلم کے معنی آج لوگ بہت کم سمجھتے ہیں۔ اسلام جہاں اچھی چیزوں کا حکم کرتا ہے تو اسلام وہاں پر بری باتوں سے بھی منع کرتا ہے۔ تھوڑی آواز کم کریے۔ ظلم کسے کہا جاتا ہے؟ ظلم کے معنی کیا ہے؟ آج تقریباً لوگ اس سے ناواقف ہیں، ورنہ تو آج حکومتوں سے لے کر ریاستوں سے لے کر شہروں تک ظلم ہو رہا ہے۔ ظلم کی تعریف حضرات محدثین نے بہت وسیع کی ہے۔ اسلام میں نہ چوری کرنے کا حکم ہے، اسلام میں نہ زنا کرنے کا حکم ہے، اسلام میں نہ جھوٹ بولنے کا حکم ہے، اسلام میں نہ پیٹھ پیچھے کسی کی غیبت کرنے کا حکم ہے، اسلام میں نہ کسی کو تکلیف پہنچانے کا حکم ہے، اسلام میں اسی طریقے سے ظلم کرنے کا بھی اسلام میں حکم نہیں ہے۔ اسلام پاک و صاف ہے۔ آج بڑا چھوٹے پر ظلم کر رہا ہے، چھوٹا اس سے چھوٹے والے پر ظلم کر رہا ہے، گھروں کے اندر ظلم ہو رہا ہے، مساجد کے اندر ظلم ہو رہا ہے، مدرسوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے، تنظیموں کے اندر ظلم ہو رہا ہے، ریاستوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے، حکومتوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے۔ تو اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ چاہے مظلوم عیسائی ہو، چاہے مظلوم عیسائی ہو، چاہے مظلوم نصرانی ہو، چاہے مظلوم سکھ ہو، چاہے مظلوم دلت ہو، چاہے مظلوم مسلمان ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں فرمایا مسلمان مظلوم کی بد دعا سے بچو، اللہ کے نبی نے صرف یہ مختص نہیں کیا کہ یہودی مظلوم کی بد دعا سے بچو، نصرانی مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتق دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو، چاہے مظلوم یہودی ہو، چاہے مظلوم نصرانی ہو، چاہے مظلوم دلت ہو، چاہے سکھ ہو، اللہ کے نبی نے تمام مظلوموں کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آج ہم لوگوں کو کتنے مظلوموں کی دعائیں ہیں، آج ہم لوگوں کو کتنے مظلوموں کی بد دعائیں ہیں ہمارے پیچھے۔
آج ہم لوگوں کو کتنے مظلوموں کی آہیں ہمارے دامن میں لگی ہوئی گئے، ہمارے نامہ اعمال میں کتنے مظلوموں کی بد دعا ہے، کتنے مظلوموں کی آہیں ہیں، کتنے بیواؤں کی آہیں ہیں، کتنے یتیموں کی، کتنے مجبوروں کی ہم لوگ بد دعا کا شکار ہیں۔ ہمارے گریبان میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھنا چاہیے۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے مظلوم کون ہے، اللہ تعالیٰ یہ دیکھ کر فیصلے نہیں کرتے مظلوم کون ہے، کون مجھے پکار رہا ہے۔ اسلام کے اندر جو اسلام لا چکا ہے وہ مظلوم مجھے پکار رہا ہے، یا جو مسلمان ہے یا یہودی ہے مجھے کون پکار رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، آگے چل کر بات آ جائے گی، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے مظلوم کون ہے، مسلمان مظلوم ہے یا یہودی مظلوم ہے یا نصرانی مظلوم ہے یا سکھ مظلوم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے۔ فوراً مظلوم کی آہ کو آسمانوں پر اٹھا لی جاتی ہے، مظلوم کی بد دعا کو آسمان پر اٹھا لی جاتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا ترد دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی نے پہلی حدیث مبارکہ میں مظلوم کی بد دعا سے بچنے کا حکم دیا، اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ تو دوسری حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی نے فرمایا، لا ترد دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا رد نہیں ہوتی۔ ابھی میں نے جو بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے ظلم کرنے والا کون ہے، جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے مظلوم کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں دیکھتے، چاہے ظالم ہر سال حج کرنے والا ہو، چاہے ظالم ہر مہینہ عمرے پہ عمرے ادا کرنے والا ہو، چاہے ظالم ہر سال مینا کے عرفات کے میدان میں قدم رکھنے والا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دیکھ کر نظر انداز نہیں کرتے، ارے میرا ایک بندہ ہے جو صرف ظلم کر رہا ہے، میری عبادت کرنے والا ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، مسجد کی پہلی صف میں نماز ادا کرنے والا ہے، مسلمان مظلوم، مسلمان ظالم ہے، میرا بندہ ظلم کرنے والا بندہ ہر سال حج کرنے والا ہے، ہر مہینے میں 2 مرتبہ عمرے کرنے والا ہے، ہر سال حج کے نام پر مینا کے میدان میں حاضر ہونے والا ہے، عرفات کے میدان میں حاضر ہونے والا ہے، زمزم پینے والا ہے، ظالم ہر سال حج مدینہ منورہ کا کھجور کھانے والا ہے، مکہ المکرمہ کا کھجور کھانے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں تو مظلوم کو دیکھتے ہیں، مظلوم کی بد دعا کو دیکھتے ہیں، مظلوم کی دعاؤں کو سنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوم کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن ایسا حساب و کتاب کرنے والے ہیں، اگر سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی، سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو مارے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان میں بھی حساب و کتاب قائم کرنے والے ہیں۔ آج ہم لوگ سگے بھائیوں کی بد دعا لے رہے ہیں، سگے بہنوں کی، مظلوم بہنوں کی آہیں لے رہے ہیں، مظلوم بھائیوں کی بد دعا لے رہے ہیں، مظلوم بھائیوں کے بچوں کی بد دعا لے رہے ہیں، بھائی کے بچوں کو، بھائی کا انتقال ہونے کے بعد بھتیجوں کو، بھانجوں کو اور بہن کے بچوں کو میراث سے محروم کر کے بد دعائیں لے رہے ہیں۔ ہمارے دامن میں کتنے مظلوموں کی آئے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ اٹھتے وقت بیٹھتے وقت کتنوں کو تکلیف پہنچا دیتے ہیں، جب ہماری صبح ہوتی ہے تو کسی کو زبان سے تکالیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کو ہاتھ سے تکالیف پہنچا دیتے ہیں، کسی کو پیر سے تکالیفیں پہنچا دیتے ہیں۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے میں کیا کر رہا ہوں، کیا میں ظالم بن کر یہ عمل کر رہا ہوں؟ صرف دنیا کے چند ٹکڑوں کے خاطر، دنیا کے صرف چند پیسوں کے خاطر مظلوموں کی بد دعائیں ہم لوگوں کے ہمارے دامن کو لگ رہی ہے، اور مظلوم کی بد دعا سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا ظلم نہیں کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برداشت کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو، شرک کو، اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے. تو ہم اپنی زندگیوں میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، اپنے نامہ اعمال کو دیکھنا چاہیے. میرے ہاتھ سے کچھ زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے، میرے فیصلوں سے کچھ ناانصافیاں تو نہیں ہو رہی ہے، میرے ہاتھوں پیروں سے، میری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، میرے قول و فعل سے، میری زندگی سے کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے. ہمارے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. ظلم کرتے 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 دل اتنے بزدل، دل اتنے سخت بن چکے ہیں، دل ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہوں. حقوق اللہ، حقوق العباد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سخت حساب لینے والے ہیں. حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی ہو گئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے اندر کچھ کمی ہو گئی، وہ اللہ کے معاملات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے 2 رکعت نماز پڑھ کر گڑ گڑا کر اپنے ماضی پر، اپنی گزری ہوئی زندگی پر گڑ گڑا کر توبہ استغفار کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ منا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ کو معاف کر دیں گے. لیکن حقوق العباد، کسی کو تکلیف پہنچا دیا، کسی کو ناجائز زبان سے تکلیف پہنچا دیا، کسی کا ناحق پیسہ چھین لیا، کسی کو ناحق زمین دبا دیا، بہنوں کو میراث سے محروم کر دیا، بھائی کے بچوں کو، بہنوں کو بہن کے مرنے کے بعد، بھائی کے مرنے کے بعد بھائی کے بچوں کو میراث سے محروم کر دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق العباد کو معاف نہیں فرمائیں گے جب تک کہ بندہ خود معاف نہ کر دے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حقوق العباد کے بارے میں کیسے متوجہ ہوا کرتے تھے، فکر مند ہوا کرتے تھے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس جو میں نے چند جمعہ پہلے تذکرہ کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے انصاف کے ساتھ معاملہ کیا کرتے تھے. ہمارے انصاف میں، ہمارے عدل و انصاف میں کہیں ظلم نہیں ہو رہا ہے، کہیں ہماری گفتگو میں ظلم نہیں ہو رہا ہے، ہماری زندگیوں میں ظلم نہیں ہو رہا ہے. اپنے دامن میں جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن آنے سے پہلے پہلے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے، قبر کے اندر لیٹے جانے سے پہلے پہلے، اور میں تختے پر میں غسل دینے سے پہلے اپنا زندگی کا معاملہ صاف کر لینا چاہیے. ورنہ قبر میں جانے کے بعد ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، تو ہمارے نامہ اعمال سے فیصلہ کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب سخت کرنے والیں گے. سینگ والی بکری بغیر سینگ والی کو مارے گی تو ان دونوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ عدل و انصاف برابر سرابر قائم کرنے والے ہیں. مساجدوں میں ظلم ہو رہا ہے، مکاتب میں ظلم ہو رہا ہے، مدارس میں ظلم ہو رہا ہے، کمیٹیوں میں ظلم ہو رہا ہے، ٹرسٹوں کے اندر ظلم ہو رہا ہے، تنظیموں کے اندر ظلم ہو رہا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کافر کی حکومت کو پسند کرتے ہیں، ظالم کی حکومت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو کافر کی حکومت پسند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظالم کی حکومت پسند نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو کبھی پسند نہیں کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو برداشت نہیں کرتے. تو ہم لوگوں کو چاہیے دعائیں لینے کی عادت ڈالنا چاہیے، بد دعائیں لینے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے، مظلوموں کی آہیں لینے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے زبان کھولتے ہیں تو پورے خاندان والے، رشتہ دار والے، قبیلے والے ہر کوئی بد دعائیں دیتے ہیں، ہماری موت کا انتظار کرتے ہیں، ایسے جملے ہم لوگ کس دیتے ہیں. زبان سے تو لوگ نہیں کہتے لیکن انتظار کرتے ہیں یہ شخص کب مرے گا. جب کبھی زبان کھولتا ہے تو اپنی زبان سے، جب کبھی زبان کھولتا ہے تو دلوں کو چھنی کر دیتا ہے، دلوں کو چیر کر رکھ دیتا ہے. سوچیں ہماری زبان کہاں استعمال ہوتی ہے، باپ کے ساتھ کس طرح استعمال ہوتی ہے، ماں کے ساتھ کس طرح استعمال ہوتی ہے، غریب بہنوں کے ساتھ کس طرح استعمال ہوتی ہے، غریب بھائیوں کے ساتھ. اللہ نے ہم کو دولت دے دی ہے تو غریب بہنوں کے ساتھ، غریب بھائیوں کے ساتھ اور غریب رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ ہماری زبان کس طرح استعمال ہوتی ہے. ہم اپنے دامن میں جھانک کر دیکھ لیں.
آج ہماری شرارتوں سے پڑوسی خود محفوظ نہیں ہے. ہم پڑوس میں رہ کر پڑوسی کے اوپر ظلم کرتے گئے, ہمارے رشتہ دار میں رہ کر بھائیوں کے اوپر بہنوں کے اوپر ظلم کرتے گئے, زبان سے بھی ظلم کرتے گئے, زبان سے بھی ظلم کے جملے کستے ہیں. اپنی زبان صحیح استعمال کرنا چاہیے, ایسی زبان استعمال کرنا چاہیے, لوگ ہماری زبان کھلنے کا انتظار کرنا چاہیے. جو بندہ جب کبھی بات کرتا ہے تو کام کی بات کرتا ہے, اس کی زبان کے اندر خیر کا پہلو ہوتا ہے, اس کی زبان کے اندر شر کا پہلو نہیں ہوتا. لوگ یہ کہے اس کی ہماری زبان کھلنے پر لوگ ہماری زبان کھلنے کا انتظار کرے. ایسے لوگ جو زبان سے دوسروں کو تکالیف پہنچاتے ہیں, لوگ ان سے خود دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ ان کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں, نہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی فکر ہوتی ہے, نہ بات کرنے کی جستجو ہوتی ہے, نہ بات کرنے کو جی چاہتا ہے. ایسے لوگ جہاں کہیں بھی آتے ہیں تو جی یہ چاہتا ہے کہ فلاں شخص یہ اس مجلس سے کب واپس لوٹ جائے گا. لوگ ہم سے بات کرنے کی امید رکھے, ہمارے انتظار میں رہے, لیکن اس کے بجائے ہمارے اخلاق دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, دوسروں کو تکالیف پہنچا رہے ہیں, بغیر سوچے سمجھے کہ دوسروں کو تکالیفیں پہنچا دیتے ہیں. تو خیر دعائیں لینے کی عادت ڈالے, بددعا لینے کی عادت نہ ڈالے. دعا اللہ تک پہنچتی ہے, لیکن دعا اللہ تک بددعا سیدھا اللہ تک پہنچتی ہے. مظلوم کی بددعا تو پہنچنے میں کچھ آڑ نہیں ہے. ہم لوگ دعا کرتے ہیں, دعا کے قبولیت میں, دعا کے قبول ہونے میں کچھ انتظار لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالی مصلحت پر غور فرماتے ہیں. کچھ مصلحت ہو, ہم نے فلاں دعائیں مانگی, ہم نے فلاں دعائیں مانگی تو دعائیں قبول نہیں ہوگی تو کچھ مصلحت ہوگی, لیکن ہم نے کسی کے اوپر ظلم کر دیا, کسی کی ناجائز زمین کھا لی, کسی کو ناجائز مار دیا, کسی کو سر عام لا کر ظلم کے ساتھ ظلم و تشدد کرتے ہوئے مارا, ماں باپ کو سب کے سامنے ذلیل و رسوا کیا. اگر ماں باپ کے دل سے آہ نکل گئی, مظلوم کی بددعا سیدھا نکل گئی تو سیدھا عرش الہی تک پہنچتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں فرشتے کی دعا کو, فرشتوں سے کہتے ہیں مظلوم کی دعا سیدھا مجھ تک پہنچاؤ. جب مظلوم کی مظلوم کی بددعا اپنی زبان سے نکلتی ہے, اپنی آہ سے نکلتی ہے تو سیدھا عرش کو جا کر چھوتی ہے. مظلوم کی بددعا سیدھا عرش کو, اللہ کے عرش کو جا کر چھوتی ہے اور آسمان چرچرانے لگتا ہے, آسمان چرچرانے لگتا ہے اور عرش ہلنے لگتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں عرش تو کیوں چرچرا رہا ہے, تو کیوں لرز رہا ہے؟ تو عرش کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مظلوم کی بددعا مجھ سے چمٹ گئی ہے, مظلوم کی بددعا مجھ سے چمٹ گئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں مظلوم کیا چاہتا ہے؟ مظلوم کی فریاد مکمل کرو اور مظلوم سے کہہ دو کہ مظلوم تنہا نہیں ہے بلکہ میں اکیلا, میں تنہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ہی مظلوم کی بددعا دل سے نکلتی ہے, مظلوم کی بددعا نکلتی ہے, سیدھا عرش الہی کو جا کر چھوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں اے آسمان تو کیوں چرچرا رہا ہے؟ اے اللہ مجھے مظلوم کی بددعا مجھ سے چمٹ گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ دو باتیں پیش کرتے ہیں, مظلوم سے کہو وہ جو چاہتا ہے وہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں, مظلوم تنہا نہیں ہے بلکہ میں مظلوم کے ساتھ ہوں. یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہم نے فلاں شخص کے سلسلے میں وہ کر دیا, فلاں شخص کو وہ کر دیا, میرا ہونے والا کچھ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتے ہیں میں ظلم کو برداشت نہیں کرتا, میں نے ظلم اپنے اوپر حرام قرار دیا ہے اور نہ میں بندوں پر اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو میں برداشت کرتا ہوں. تو ماں باپ کی دعائیں لو, بہنوں کی بھائیوں کی دعائیں لو, رشتہ داروں کی, خاندان قبیلے والوں کی, دوستوں کی بزرگوں کی دعائیں لینے کی عادت ڈالنا چاہیے, بددعا لینے کی عادت نہیں ڈالنا چاہیے. ماں باپ کی دعاؤں کے اندر, ماں باپ کے دکھ درد کے اندر شریک ہو جاؤ, بیماروں کے دکھ درد کے اندر شریک ہو جاؤ, ضرورت مندوں کی, حاجت مندوں کی ضرورت کے اندر شریک ہو جاؤ, یتیموں کی, مسکینوں کی, مجبوروں کی دعائیں لینے کی عادت ڈالو, بددعائیں لینے کی عادت کبھی نہ ڈالو. اپنی زندگی کا ایک مزاج بنا لو.
جو جس کسی سے ہم ملاقات کریں، جس کسی کی خدمت کریں تو وہ خود اپنے آپ دعائیں دے دے گا۔ یتیموں کی دعائیں لینا چاہیے، یتیموں کے اوپر ظلم کرنے کے بجائے، یتیموں کے اوپر، مسکینوں کے اوپر، مجبوروں کے اوپر، لاچاروں کے اوپر، بیماروں کے اوپر ظلم کرنے کے بجائے، ان لوگوں کی بد دعائیں لینے کے بجائے اپنی زندگی کو ادھر پلٹو، دعائیں لینے کی عادت ڈالو، ان لوگوں کی خدمت کرو۔ حضرات صحابہ کی زندگی دو ہی چیزوں پر مشتمل تھی، ایک اللہ کی عبادت، دوسرا مخلوق کی خدمت کرنا چاہیے، بد دعائیں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اپنا مزاج، زندگی کا مزاج، خدمت کا مزاج بنا لینا چاہیے۔ آگے والے سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی، آگے والے سے دعاؤں کی گزارش کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، خدمت کا مزاج بنا لے، دعائیں نکلنا شروع ہو جائے گی۔ ظالم جب مرتا ہے، ظلم کرنے والا جب مرتا ہے تو لوگ زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن دل ہی دل کے اندر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دل ہی دل کے اندر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ظالم کی جب موت ہوتی ہے، زمینوں پر قبضہ کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں، زمینوں پر قبضہ کرنے والے، یتیموں کے مال کو ہڑپنے والے، مسکینوں کا مال ہڑپنے والے، مجبوروں کا مال ہڑپنے والے جب مرتے ہیں تو لوگ دل سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، دل ہی دل کے اندر خوش ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہماری موت ہم ایسی خدمت کریں، ایسے کام کریں، ہم زمین کے اوپر دفن بھی ہو جائے تو ہماری سالوں سال کی خدمت لوگ یاد کر کے آنکھوں میں پانی آ جائے۔ تو خدمت کا مزاج بنانا چاہیے، دعائیں لینے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کی ایک بڑھیا تھی، بنی اسرائیل کی بڑھیا کا واقعہ ملتا ہے، ایک جھوپڑی تھی بنی اسرائیل کی بڑھیا کی۔ بادشاہ وقت اپنا محل کشادہ کرنا چاہتا تھا، وسیع بنانا چاہتا تھا۔ بادشاہ نے آ کر کہا کہ میں دوہری قیمت دے کر آپ کو یہاں سے ہٹانا چاہتا ہوں۔ بوڑھیا نے کہا میں نابینا ہوں، میری زندگی کے آخری لمحات چل رہے ہیں، میری زندگی کی آخری کیفیات چل رہے ہیں، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے تو کب لبیک کہہ کر چلا جاؤں، میرا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے، بس میرا سہارا ہے، سہارا برقرار رکھ دے۔ تو بادشاہ وقت نے نہیں سنا، اس بوڑھیا کے جھوپڑی کو گرا دیا۔ وہ بوڑھیا اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے گئی تھی، اس بوڑھیا نے آ کر کہا، وہ بوڑھیا کا محل، بادشاہ وقت نے بوڑھیا اپنا محل کشادہ کرتے وقت اس بوڑھیا کے جھوپڑی کو توڑ دیا۔ تو بوڑھیا کی دل سے اپنی جھوپڑی کو دیکھتے ہی آہ نکل گئی، اے اللہ تو کیا کر رہا تھا، میں تو غائب تھی۔ سیدھا مظلوم کی دعا اللہ کو پہنچتی ہے، تو بادشاہ وقت اور اس کے آس پاس کے محل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ بڑھیا کی زبان سے یہاں پر بددعا نکلنا تھا، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ وقت کے محل کو تباہ و تاراج کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، اللہ کے نبی نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر بھیج رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت کی، معاذ بہت ساری نصیحتیں کی، معاذ لوگوں کے لیے اپنی زبان کو بہتر بنانا، اور آخری نصیحت اللہ کے نبی نے یہ کی، معاذ کسی کے اوپر ظلم کبھی مت کرنا، ظالم مت بننا، معاذ بن جبل عدل و انصاف کے فیصلے کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے 5 دن قبل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بالکل ناساز تھی، اللہ کے رسول سخت بخار تھا، اللہ کے رسول غسل فرماتے ہیں، نماز ظہر کے لیے آتے ہیں، نماز کے بعد سیدھا ممبر پر چڑھ کر صحابہ کا مجمع تھا مخاطب کر کے، سوچ کر دیکھیے اللہ کے رسول سے کیا ظلم ہوا ہوگا۔ اللہ کے رسول نے خود ظلم کی تعلیمات دی، ظلم کو روکا، کفر و شرک کو روکا، قتل و غارت گیری کو روکا، تمام گناہوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر خطبہ دیتے ہیں، اے میرے صحابہ اگر مجھ سے کوئی ظلم ہوگا تو آ کر مجھ سے بدلہ لے لو۔ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت دی گئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو بھائیو میرا اور آپ کا شمار کس چیز میں ہے؟ ہماری زندگیوں میں ہمارے اعمال کو جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وقت ہو گیا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بقیہ باتیں ظلم کے اوپر جو رہ گئی انشاءاللہ آئندہ جمعہ تفصیل نظر کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کئی بھی سنی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دعائیں لینے کی عادت ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے، ظلم کرنے سے ہمارے اوپر، ظلم ہونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔